الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے جادو کے ذریعہ جادو کا علاج کرنا۔ جو شخص ایسا ہو کہ اس پر جادو کا اثر ہو، اس کا علاج کرنے کو النشرہ یعنی جادو اتارنا کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، جائز اور ناجائز۔ اگر مریض کے کسی عضو پر جادو کا اثر ہو، اس کا علاج قرآن کریم، ادویہ مسنونہ اور اطباء کی دواؤں سے کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ نشر ممنوعہ یعنی جادو کا ناجائز علاج یہ ہے کہ جادو کے ذریعہ جادو کا علاج کیا جائے اور اس کا اثر زائل کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ علاج کرنے والا بھی جادوگر ہی ہوگا، جو اس سلسلہ میں جنات کی طرف رجوع کرے گا، ان سے مدد مانگے گا اور فریاد کرے گا کہ وہ جادو کرنے والے جنات کے جادو کا اثر ختم کریں، لہذا یہ شرک ہے۔ حدیث ہے لا یحل السحر الا ساحر، کہ جادو کو غیر شرعی طریقہ سے جادوگر ہی زائل کر سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ یعنی جادو کے ذریعہ جادو کے علاج کی بابت دریافت کیا گیا آپ سے، تو آپ نے فرمایا ہیا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اور ان سب کاموں سے منع کرتے تھے اور اس کو ناجائز کہتے تھے، یعنی قرآنی تعویذات کے ذریعہ جادو کا علاج کرنے کو بھی انہوں نے ناجائز کہا ہے۔ لیکن اگر گلے میں تعویذات لٹکائے بغیر محض آیات و ادعیہ پڑھ کر اور پھونکنے سے علاج کیا جائے تو ابن مسعود اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے جائز کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کیا اور اس کی اجازت بھی دی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب سے دریافت کیا کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو، تو کیا اس کا دفعیہ کرنا یا اس کو باطل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے، نفع مند اور مفید شے کے استعمال کی ممانعت نہیں۔ ابن مسیب رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ جادو کا جو علاج جائز کلمات، ادویہ مسنونہ، قرآنی آیات اور مباح دوا کے ذریعے کیا جائے وہ درست ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، مگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی اجازت ابن مسیب نے اور دیگر لوگوں نے قطعاً نہیں دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جادو شرک کے ذریعے مؤثر اور اسی سے زائل بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ جائز شرعی دم کے ذریعے جادو کا اثر ختم کیا جائے تو اسلام میں اس کا جواز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور جادو اور دیگر شرکی اعمال سے محفوظ رکھے۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔